السلام علیکم جی۔ آج کل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں رزق کے حوالے سے، تاکہ آپ کو غیبی طور پہ بھی رزق ملے اور زندگی پرآسائش ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے آپ کو میں 4 ناموں کا، صفاتی ناموں کا وظیفہ ایک بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک، اس سے پہلے میں نے جو آپ کو وظیفہ بتایا تھا، یہ بھی اس سے لنک یہ کرتا ہے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہی آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو غیب کی مدد سے مالا مال بھی کر دیں گے، ہر لحاظ سے، رزق کی وجہ سے، اور آپ کی تمام خواہشات پوری کر دیں گے۔ کتنے دن میں؟ ایک ہی دن میں۔ بس آپ پڑھنے کی دیر ہے اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں۔ اب جب آپ یہ اللہ تعالیٰ کے جو میں نے صفاتی نام بتائے ہیں، جب یہ آپ پڑھیں گے نا، تو ان شاء اللہ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ حضوری بیٹھک نے اس کے اوپر کیوں زیادہ زور دے رہا ہے۔ اس لیے زور دے رہا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ معجزات دیکھیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں، جب وہ بندہ ان کو دیکھتا ہے تو بندہ پھر دنگ رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کو وظائف بتایا جاتا ہے وہ بڑی تحقیق کے بعد بتایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی بہتری کے لیے، حضوری چینل آپ کی بہتری کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ آپ کو یہ جو آج کل کی مہنگائی کا دور ہے، ان چیزوں سے نکالا جائے۔ اب اس کے تمام تر وہ خواہشیں، میں اس کا بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اس سے پہلے بھی میں نے وظائف میں سب کو ریپیٹ کر چکا ہوں۔ آپ کی تمام خواہشات جو ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جب بھی آپ وظیفہ کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھ کے اس کو وظیفہ کو کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے جو کہ جن کا بال بال قرضے میں پھنسا ہوا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کرنے کے بعد قرضے سے تو وہ ایسے نکلیں گے جیسے بال نکلتا مکھن میں سے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے حضوری بیٹھک کی طرف سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی تمام خواہشات پورے کرے، آپ کو جن جن مشکلات میں آپ پھنسے ہو آپ کو نکالے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دیں۔ اب کتنا بڑا ہم نے اس کو وسیلہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کو ایک ہی محبوب ہے، وہ ہے ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم اس کے وسیلے سے حضوری بیٹھک نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی ہے کہ حضوری بیٹھک کے پڑھنے والے جب یہ وظیفہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے ان کے وسیلے سے کہ ان کی تمام خواہشات کو پورا کیا جائے۔ اب یہ بھی وظیفہ آپ نے عصر کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے درود ابراہیم۔ اب غور سے سن لیجئے، ایک دفعہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا ربنا، اور یا رحیم۔ جب یہ آپ یہ ایک دفعہ تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ جب پڑھے تو یہ ایک کل آئے گا، سوری سورہ فاتحہ تو آپ نے پڑھ لی، لیکن جب آپ یہ اللہ کے 4 صفاتی نام پڑھیں گے 4، تو یہ ایک لائے گا۔ تو اس کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 101 مرتبہ۔ اور سورہ فاتحہ کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ صرف ایک دفعہ۔ اب آپ کہیں گے جی کہ آپ یہ حضوری بیٹھک یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کی تمام خواہشات اسی وقت پوری ہو جائیں گی، تو ہم اس وظیفے کو کتنے دن پڑھیں؟ یعنی کہ سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 2 دن کرنا ہے۔ 2 دن میں آپ کے تمام مقاصد جو ہیں جائز، وہ آپ کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کے رزلٹ پازیٹیو میں آئیں گے۔ تو اس لیے میں حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے کر لیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، جہاں نماز پہ بیٹھے ہوں تو وہیں بیٹھ کے، اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد میں، گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے آپ اس کو پڑھیں۔ اب وظیفہ ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، صرف ایک دفعہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام، یا اللہ، یا رحمان، یا ربنا، اور یا رحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ جب آپ یہ چاروں ناموں کو پڑھیں گے تو یہ اس وقت ایک کل آئے گا، تو آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آگے بات کہ یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے، تو یہ آپ نے وظیفہ صرف 2 دن کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر ہی آپ کی تمام جو جائز حاجات ہیں جو بھی آپ کو بتائی گئی ساری پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میں آپ کو حضوری بیٹھک کی طرف سے یہی کہوں گا
کہ کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اس میں وسیلہ بنایا ہے، تو آپ اس کو لازمی کیجیے اور اس سے بے انتہا فائدے اٹھائیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔